السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے تعلق سے کئی حدیثیں موجود ہیں، اور زیادہ تر جو آسان حدیث ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ جو دعا لمبی دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک دعا ہے جو بہت زیادہ طویل ہے، لیکن اس دعا کے تعلق سے آپ کو کسی میں آپ خود غور کریں گے تو زیادہ تر لوگ اس دعا کو نہیں جانتے، یہاں تک کہ مولوی صاحب کو، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ سنتے ہیں، تب جا کے قربانی کرتے ہیں۔ بھائی، قربانی آپ کر رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے مولوی صاحب کو، آپ خود عمل کیجئے نا، آپ خود یاد کیجئے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی آسانی اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں رکھی ہے، آپ اس میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ آسان جو ہے چیز، اس کو اختیار کیجئے۔ جو مولوی صاحب آتے ہیں ان کو بھی کہیے کہ بھائی جو آسان ہے، جو اللہ رب العالمین نے شریعت میں آسانی بتائی ہے، وہ آپ ہمیں بتائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اور سب سے آسان طریقہ ہے قربانی ذبح کرتے وقت دعا پڑھنے کا۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری، حدیث نمبر 985، فَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر قربانی کرے۔ اسی طرح کی حدیث الحمدللہ اور بھی جگہ موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، جس میں فرمایا گیا یسمّا و یکبر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہی حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3120، سنن نسائی حدیث نمبر 4421، اور جامع ترمذی حدیث نمبر 1521۔ یہ حدیث موجود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سب سے آسان طریقہ ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کر قربانی کریں۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو پڑھ کے بھی آپ قربانی کریں تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا وہی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب آسانی اللہ رب العالمین نے کی ہیں تو کیوں مشکلیں پیدا کرنا؟ مشکلیں مت پیدا کیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے، تاکہ دوسروں کو بھی یہ چیز آسانی سے کرنے میں دقت نہ ہو، وہ آسانی سے اپنے کام کو کر لیں انشاءاللہ۔ یہاں جو بتائی جاتی ہے دعا، اس دعا کے تعلق سے کسی بھائی نے مجھے کمنٹ کیا اور غلط الفاظ بولے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں کہ جس میں ان کو بالکل شعور نہیں ہوتا کہ کس کو کیا کہنا ہے۔ اس بھائی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو دین کی صحیح سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں ان کو توفیق دے اس بات کی کہ انشاءاللہ وہ اس طرح کی حرکت آئندہ نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی دھیان رکھیے کہ مولوی صاحب کو پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے سر پہ ٹوپی ہو اور کرتا پاجامہ ہو، یہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ کمنٹ بھی انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ کا لباس سنتی نہیں ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چیز کے لیے آپ اگر قرآن حدیث میں جائیں گے نا تو آپ کو کرتا پاجامہ کا ذکر قرآن حدیث میں ملے گا ہی نہیں۔ لباس کو پہن کر سطر کا ڈھکنا ہے، وہ لباس کرتا پاجامہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لباس پینٹ شرٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں، دونوں چیزیں پہنی جا سکتی ہیں، لہٰذا آپ اتنا مت بولیے جتنا آپ نہیں جانتے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ دے، اور اللہ رب العالمین آپ کو قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور ہے جو ہمارے بیچ مغالطہ رہتا ہے کہ ہماری قربانیاں اور ہمارا قربانی کا خون یا گوشت سب کچھ اللہ رب العالمین کو چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری قربانی اور تمہاری قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب یہاں تقوی سے مراد اور بھی چیزیں ہیں۔ یہاں تقوی وہ ہے کہ آپ نے قربانی خریدی اور قربانی خرید کر جو اس کے حقوق ہیں آپ نے وہ اس کے ادا کیے، جو اس کو کھلانا پلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ نے کیا، لیکن اس کا طریقہ آپ ویسے ادا کیجیے جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ ایسا نہ کیجیے کہ آپ قربانی لے کر کے پورے شہر میں گھومتے پھر رہے ہیں اور پورے شہر میں گھوم پھر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ایسی قربانی لائے ہیں، ہم اتنے کا خریدے ہیں،
خدا نخواستہ وہ کسی کا نقصان کر دے یا وہ کسی کو نقصان پہنچا دے، اس کا مغالطہ، اس کا آپ کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا، تو وہ کام مت کیجیے۔ شریعت اسلام کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ دین اسلام الحمدللہ ایک پوری دنیا میں ایسا پیغام ہے، ایک پوری دنیا میں ایسا دین ہے جو لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں چلنے کے بعد بتاتا ہے کہ زندگی کیسے جینی ہے۔ تو ایسا کام کیجیے کہ آپ کو کسی کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ذریعے سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ آپ اپنا جانور خرید کر لائے ہیں تو اس کو آپ اپنے گھر میں باندھ دیجیے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی تمام جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ آپ صاف صفائی کیجیے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور قرآن و سنت پر ویسے عمل کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے جو آج الحمدللہ بھائیوں بہنوں نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ الحمدللہ بہت اچھے دن چل رہے ہیں، کل کا دن بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ دعا و استغفار کرتے رہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اور زیادہ سے زیادہ ابھی آپ تکبیرات پڑھتے رہیے۔ تکبیرات کا الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، 1 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اس کو کل سے شروع کرتے ہیں فجر سے۔ آپ اس کو اس کے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں اور کل سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر ویسے عمل کی توفیق دے جیسے اس کا حق ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔